अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। साहिबो, बड़ी अहम खबरें हैं कि जनरेशन जी ने दुनिया के किस मुल्क में इनकलाब लाया और बात कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पे इख्तिताम पजीर हुई और इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त, जबकि इमरान खान जो हैं वो जीत के हैं और दुनिया में इमरान खान का तोती आज भी कैसे बोल रहा है। जिसने फ़लस्तीनियों को मारा, हमारी दुआ है कि अल्लाह उसको लंबी उम्र दे। ये मैं नहीं कह रहा, ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा। और इसके बरअक्स चीज़ें क्या हैं, पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिकली जो कानून था वो बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है। इसकी मिसाल आपके सामने रखेंगे। और नए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का फ़ैसला जो है वो आज मुतवक्को है। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उनका इजलास जो है वो ज़रदारी हाउस, सदर हाउस इस्लामाबाद के अंदर जारी और सारी है। साहिबो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि दुनिया के अंदर आपने देखा, आपने सुना कि सुन्नियत के इनकलाब आए और उसमें एक नया इजाफा भी हुआ, बल्कि एक और इजाफा हो गया। दो इजाफे हैं। सबसे पहले हमने इंडोनेशिया के अंदर देखा, फिर श्रीलंका के अंदर देखा, फिर बांग्लादेश के अंदर देखा, नेपाल की हाल ही में आपने मिसाल देखी और फिर आज़ाद कश्मीर की भी एक आला मिसाल कायम हुई। लेकिन वहाँ को इनकलाब नहीं चाहिए था, लेकिन वो इनकलाब से चीज़ें कम भी नहीं थी, चूँकि इस्लाहात के लिए बात हो रही थी। तो एक्चुअली इस्लाहात ही होती हैं जिनके ऊपर काम किया जाता है। तो आज़ाद कश्मीर की आवाम ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की सूरत में एहतजाज किया, अपनी बातें मनवाई, मानी जा रही हैं और यकीनन मानी जाएंगी। और वहाँ पे भी वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली हो रही है, लेकिन इसके ऊपर मैं आगे चल के बात करूँगा। ये भी एक गोरखधंधा बना हुआ है, लेकिन आज ही नए वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से एक पार्टी जो है वो फैसला कर देगी। ताहम वहीं पे अफ्रीका के एक मुल्क के अंदर जो है वो एक इनकलाब आया और जनरेशन जी ने बगावत करते हुए सड़कों के ऊपर आगे इनकलाब लाया। और इसी इनकलाब की बाज़गाश्त पाकिस्तान के अंदर भी सुनाई दे रही है। चीज़ें हम देख रहे हैं, लेकिन ये रियासत, माँ जैसी रियासत, अपने बच्चों को मार रही है, जबकि दुनिया में जहाँ इनकलाब आया वहाँ पे इस लेवल तक लोगों को मारा नहीं गया। शायद पाकिस्तानियों को इनकलाब लाने के लिए ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी, ज़्यादा खून बहाना पड़ेगा। हुआ कुछ यूँ कि जनरेशन जी की बगावत से एक और हुकूमत का खात्मा। अफ्रीकी मुल्क के जो मुडगा सकर, सॉरी मैं सही से नाम प्रोनाउंस नहीं कर रहा, के सदर हैं, वो मुल्क छोड़कर फरार हो गए। और बात साहिब वो कहाँ से शुरू हुई थी कि हुकूमत के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे 25 सितंबर को पानी और बिजली की जो कमी थी, जो किल्लत थी, उसके बायस उनके ख़िलाफ़ शुरू हुए थे, हुकूमत के ख़िलाफ़। फिर बदनवानी की बात सामने आई, करप्शन की बात सामने आई, नाक़िस हुक्मरानी की बात सामने आई, बुनियादी सहूलियात की अदम फरामी और उनकी कमी की बात सामने आते आते ये बात इतनी ऊपर चली गई कि ये अवामी बगावत में तब्दील हो गई। और फिर क्या हुआ कि ये जो सदर थे ये मुल्क छोड़ के भाग गए। और जनरेशन जी से मुराद जो है वो ये है, आर जनरेशन को एक नाम दिया जाता है जो 90s के दौर में पैदा हुए। मैं किसी दिन आपके सामने ये सारी जनरेशन्स के नाम रखूँगा और इसको क्यों ऐसे नाम दिए जाते हैं और क्यों ऐसे होता है। चूँकि ये जनरेशन जी इसलिए है कि ये जदीद दौर में पैदा होने वाली नस्ल है, फ़ोन इस्तेमाल करती है, टेक्नोलॉजी इनके पास है, चैट जीपीटी इनके पास आ गई, तो ये फ़ोन के ऊपर देखते हैं और सारी चीज़ें करते हैं और एक कितना बेहतरीन तरीके से मुनज़्ज़म हो जाते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप बना के, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना के। तो इस जनरेशन जी को इनकलाब लाने में बहुत सारी आसानी है। उसमें सबसे बुनियादी चीज़ क्या है कि इनको अच्छे और बुरे की तमीज़ सोशल मीडिया से हो जाती है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से हो जाती है। और इन्हें कोई हिस्ट्री की किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें किसी लीडर की भी ज़रूरत नहीं है। ये जनरेशन जी जो है, इनका लीडर जो है वो सोशल मीडिया है, ये टेक्नोलॉजी है, ये प्लेटफॉर्म है और चैट जीपीटी है और फ़ोन इनका जो है वो लीडर है। तो जब ये लोग समझ जाते हैं और चीज़ों को देख लेते हैं, ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, तो फिर इनको लगता है कि नहीं भाई, दुनिया देखें कैसे तरक्की कर रही है, हम दकियानूसी निज़ाम के अंदर जो हैं वो जी रहे हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ये कैसे हो सकता है कि दुनिया जो है वो चाँद पे पहुंच जाए, क्या से क्या हो जाए और हम पीछे क्यों हों। तो जब उनको लगता है कि इसके ज़िम्मेदार जो हैं ये सियासतदान हैं, तो फिर जनरेशन जी ने एक और अफ्रीका के मुल्क के अंदर इनकलाब लाया। और जहाँ पे पानी और बिजली की बात थी, कश्मीरियों की तरह सदर साहब आ गए और वहाँ पे बेहतरी आ जाएगी, यकीनन बेहतरी आएगी। तो जनरेशन जी पाकिस्तान की जो है ये कब उठेगी, किसी भी वक्त उठ सकती है। जनरेशन जी का एक शख्स जो था जिसको इस्टेब्लिशमेंट कबूल नहीं कर रही, लाना नहीं चाहती थी, देखना नहीं चाहती थी, सुनना नहीं चाहती थी, जिसने ये कह दिया कि आपकी बार में इश्क इमरान में मारा जाऊंगा, ये तो शेर ही उनके ऊपर भारी पड़ा। तो देखिए
کہ اسٹیبلشمنٹ ہار گئی اور عمران خان ایک مرتبہ پھر سے جیت کے، اور عمران خان کا طوطی کیسے بولتا ہے. یہ طوطی والی بات تو ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس کو آپ دیکھیے کہ انگلینڈ کے اندر جو لاریز ہیں نا، ٹرک جن کو آپ کہتے ہیں، اس کے پیچھے لوگوں نے ایک نہیں، میں نے کئی درجنوں گاڑیاں دیکھی ہیں، بلکہ آپ اس کو سینکڑوں بھی کہہ سکتے ہیں، کہ لوگوں نے پیچھے عمران خان کا فوٹو لگایا جب وہ یونائٹڈ نیشن میں اسپیچ کر رہے تھے. بڑا مشہور ہے اور لکھا ہوا ہے وہاں پہ ایبسلیوٹلی ناٹ. پھر انہوں نے جو اور چیزیں کہی ہیں وہ جملے لکھے ہوئے ہیں. اب یہ شعر جو ہے اس کے اوپر میمز بن رہی ہیں، اور یہ شخص اپنے ٹرک کو دھو رہا ہے اور ساتھ میں عمران خان کو دھویا جا رہا ہے، ان کی تصویر پیچھے لگی ہے. لوگ دیکھنے والے بھی خوش ہو جاتے ہیں، اور جس نے ٹرک پہ لگایا وہ لوگ اس کو آرڈر بھی دینا شروع کر دیتے ہیں، چونکہ عمران خان کے چاہنے والے ہر جگہ پہ ہیں. تو ایسے دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کا طوطی دنیا میں بولتا ہے. پاکستان میں بھی لوگ دلوں میں یہ بات بسائے ہوئے ہیں، زبان پہ کم لاتے ہیں، چونکہ وہاں مارتے ہیں، کچھ اور چیزیں کرتے ہیں. تو یہ لوگوں کے پاس لیڈر بھی ہے، جنریشن زی کا لیڈر، موبائل فون بھی موجود ہے، اور عمران خان بھی موجود ہے. اس نے اس نسل کو پالا ہے. تو عمران خان کا طوطی نہ صرف پاکستان میں بولتا ہے بلکہ دنیا میں بولتا ہے. اور جیت کیسے ہوئی؟ اب گورنر صاحب بھی واپس آئیں گے، اور حلف رہ گیا باقی. بندہ ان کا وزیر اعلیٰ بن چکا ہے. اسی بندے سے ان کو خوف تھا، ان سے ڈر تھا. یہ بندہ جو ہے وہ اپنے حصے کا کام کرے گا، جہاں پہ ان کو لوکل سطح کے اوپر، جیسے شیر افضل مروت کہہ رہے تھے، آج دیکھیں نا کوئی نہیں سنتا شیر افضل مروت کو. ویڈیو لگ جائے تو ہزاروں میں بھی بڑی بامشکل ریٹنگ آتی ہے. پہلے تو ملینز میں ہوتی تھی، لاکھ تو چھوٹی بات ہوا کرتی تھی، کروڑوں لوگ دیکھتے تھے. اب وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو نا یہ توجہ دینی چاہیے جو یہاں کے حالات ہیں، عام بندے کے جو مسائل ہیں، ٹوٹی ہے، نلکا ہے، سڑکیں ہیں. لیکن بھائی جان، یہ ٹوٹی نلکا تو سڑکیں ہوتی رہیں گی نا. پہلے یہ الو سیدھا کرنا ہے کہ عمران خان جیل میں کیوں ہے، عوام کیا چاہتے ہیں، جو مینڈیٹ ملا تھا فروری کو، 8 فروری کو، وہ چھینا کیوں گیا، یہ عدالتیں آزاد کیوں نہیں ہیں، عوام کو حقیقی آزادی کیسے چاہیے. یہ جب ساری چیزیں آپ دیکھیں گے، آپ سنیں گے، تو وہاں پہ ٹوٹی نلکا سڑکیں اور کھمبے پیچھے رہ جائیں گے. یہ جنریشن زی جو ہے یہ کچھ اور مانگتی ہے، یہ کچھ اور سوچتی ہے. آپ تو آج بھی قیام پاکستان سے پہلے پیدا ہونے والے جو شخص ہیں ان کو آپ نے وزیر قانون بنایا. ٹھیک ہے، ان کو تجربہ ہے، لیکن وہ بوڑھے ہیں. لیکن یہاں تو پاکستان میں قانون بھی بوڑھا ہو چکا ہے، یہاں تو عدالتیں بوڑھی ہو چکی ہیں، یہاں قانون دان بوڑھے ہو چکے ہیں. قیام پاکستان سے 2 سال قبل پیدا ہونے والے 80 سالہ رانا محمد اقبال خان وزیر قانون پنجاب بن گئے ہیں. رانا اقبال اس سے قبل اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی رہ چکے ہوئے ہیں. تو یہاں قانون بھی بوڑھا تھا، قانون کے وزیر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. تو بات ہو رہی تھی کہ کامیابی اور ناکامی کیسے ہوئی. اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے مولانا صاحب کے ذریعے، ان کے بھائی کے ذریعے، میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ پٹیشن دائر کر کے چیلنج کرنے جا رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا، وزیر اعلیٰ عمران خان نے کہا فلاں ہوگا، وہ ہو گیا، اس نے ووٹ بھی لے لیے، پہلا وزیر اعلیٰ چلا گیا. عمران خان کو خوشی ہوئی، ایم پی ایز کو مبارکباد دی، ان کا شکریہ ادا کیا. اب حلف بھی ہو جائے گا. حلف ہونے کے بعد جہاں پہ کانپیں ٹانگ رہی ہیں، کچھ اور ہو رہا ہے نا. یہ آپ لوگوں کو ماریں ہیں، بختر بند گاڑیاں چڑھا دیں، کسی کو ڈرائیں، انٹرنیٹ بند کریں، یہ تمام حربے آپ کے جو ہیں وہ ناکام ہوں گے. آپ کو کسی بھی صورت جو ہے وہ کامیابی نہیں ہو سکے گی. کیوں؟ کہ لوگوں کے اندر شعور موجود ہے. انہیں ایک لیڈر جیل میں ہے، وہ چاہیے تھا، وہ مل گیا. ایک لیڈر باہر چاہیے تھا، وہ آ گیا. یہ ہجوم جب قوم بن گیا، یہ جنریشن زی نے اپنے حق حقوق لینے کا فیصلہ کر لیا، تو اس وقت اس انقلاب کو پاکستان میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. چونکہ انقلاب لانے کے لیے، انقلاب کا جو وقت اور آثار جو ہوتے ہیں نا، جیسے بتایا گیا تھا نا، قیامت کے یہ آثار ہوں گے اور تب قیامت آ جائے گی. اسی طرح سے انقلاب لانے کے لیے جتنے آثار اور چیزیں چاہیے تھی وہ سارے موجود ہیں. اب بس انقلاب لانے کی ضرورت ہے. اور یہ انقلاب کے لفظ کو نا لوگ جوک میں لیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. یہ پی ٹی آئی کے یوٹیوبر سپورٹر ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا اپنے اللہ سے پوچھیے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے، کیا ملک کے اندر بہتری نہیں چاہیے؟ کیا یہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، مولانا فضل الرحمان، سب کو آزادی نہیں چاہیے؟ کسی سے سب کو چاہیے. صرف وہ چاہتے ہیں کہ فلاں کے ذریعے نہ آئے. تو یہ کسی ایک لیڈر، ایک جماعت کے ذریعے کبھی بھی انقلاب نہیں آتا. اس کو ہجوم کہتا ہوں میں. انقلاب قوم لاتی ہے، یوتھ لے کے آتی ہے. اور دنیا کا واحد ملک ہے جس کی آبادی 60% یوتھ کے اوپر مشتمل ہے، اور وہ لائے گی. ایسا ہوگا، یہ چنگاری اٹھے گی، یہ چنگاری بڑھکے گی. یہ 300 لوگ جو آپ نے مارے ہیں نا ایک جماعت کے، اور پہلے 26 نومبر کو بھی جو لوگ مارے تھے، یہ خوف زیادہ دیر نہیں رہ سکتا. یہ لوگ آپ سے نفرت کرنا شروع ہو چکے ہیں معذرت کے ساتھ. ہمارا ادارہ پاک فوج کا، ہمارے فوجی بندوق لے کے 16 کلو کی کھڑے بھی رہتے ہیں، شہید بھی ہوتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں.
سلیوٹ کرتے ہیں ہم ان کو، لیکن یہ جو سیاست کے اندر مداخلت، لوگوں کو مارنا، یہ کرنا، فلان چیزیں کرنی، میں پھر سے ایک ایپیسوڈ کروں گا، یہ 2 بھائی جو ہے نا رضوی بھائی، ان کے اوپر یہ سارا کھلواڑ کیسے ہوا، اسپیشل ایپیسوڈ کروں گا اس کے اوپر، اور کیسے لوگ مارے گئے۔ یہ ایک ایسی نادانی ہے، میں چیخ چیخ کے قرآن سر کے اوپر رکھ کے بھی بیان کروں نا تو آپ لوگ میری باتوں سے متاثر نہیں ہوئیں گے۔ میجورٹی جو ہے وہ ان باتوں کو قبول نہیں کرے گی، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے ہم بیان کریں، کوئی تنقید کرے، کوئی قبول کرے، کوئی ریجیکٹ کرے، ریفیوز کر دے، لیکن ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے، اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، ان کو سمجھ آنی چاہیے یہ سارا ایپیسوڈ ہوا کیسے، کس نے کیا، اس کے فوائد کیا تھے، نقصانات کیا ہوئے، کیوں لوگ مارے گئے، وہ کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا خامند کیوں مرا، یہ چیزیں خطرناک ہیں، اور ملک کے اندر کیوں مارے کوئی ریاست اپنے لوگوں کو، وہ کوئی بھی ہو۔ میں کہتا ہوں ملک دشمنی کیوں نہ ہو، اسلام بھی کہتا ہے جب تک وہ آپ سے نہ لڑیں، وہ تلوار نہ اٹھائیں، وہ بندوق نہ اٹھائیں، تب تک آپ نے بھی نہیں لڑنا۔ اگر لڑو تو جنگ کے دوران بھی بوڑھوں اور بچوں کو مت مارو جو شریک جنگ نہیں ہے۔ ایون یہ کہا گیا کہ زندہ درختوں کی ٹہنی اور درخت مت کاٹو، چونکہ ان کا قصور نہیں ہے۔ یہ وہ اسلام ہے، وہ مذہب ہے جس کے ہم ماننے والے ہیں۔ دوسری جانب جس نے اسلحہ دیا، جس نے اسرائیل کو اسلحہ دیا، دینے والا اور لینے والا، ہم دینے والے کو اسلحہ، جس نے اسلحہ لے کے ہمارے فلسطینی بھائیوں کو مارا، اس کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ خود سے جا کے یہ بیان کر رہے ہیں اسلامی ملک کے اندر۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کو بہت اسلحہ دیا۔ نیتن یاہو اکثر مجھے فون کرتا تھا کہ مجھے فلاں والا اسلحہ چاہیے، اور میں نے اس اسلحے کی فراہمی کو یقینی بنایا ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق۔ یہ ان کی الفاظ بیان کر رہا ہوں اردو میں جو انگریزی میں کہے۔ پھر اس نے اسی اسلحے کا بہترین استعمال کیا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے، یعنی کہ امریکہ نے نیتن یاہو یعنی کہ اسرائیل کو دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ 13 اکتوبر 2025 کی صبح کو یہ کچھ کہہ رہے ہیں، اور میں کچھ نہیں کہوں گا سوائے اس کے کہ خدا آپ کو، ٹرمپ کو سلامت رکھے اور آپ کو طویل عمر دے، تاکہ آپ اسی طرح انسانیت کی خدمت کرتے رہیں، انسانیت کی اور اسلحہ دیں، امریکہ ہوتے ہوئے، امریکی صدر ہوتے ہوئے اسرائیل کو اور وہ باقی دنیا کے مسلمانوں کو مارے۔ اور شہباز شریف نے 13 اکتوبر 2025 کی شام کو ہی یہ چیزیں کہہ دیں، تو آپ اس کی لمبی عمر کی زندگی کی دعا کر رہے ہیں، اسے نوبل پرائز انعام دینا چاہتے ہیں جس نے اسلحہ دیا اور ہمارے لوگوں کو مارا۔ اور آپ کی بات تو وہیں پہ غلط ثابت ہو گئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ 13 اکتوبر کی صبح 2025 کو یہ کہہ رہے ہیں، اور آپ شہباز شریف صاحب 13 اکتوبر کو اس کے لمبی زندگی کی دعائیں دے رہے ہیں۔ یہ کیسی دعا ہے؟ یہ کیوں خدا قبول کرے گا اس دعا کو؟ وہ کون سا خدا ہوگا جو شہباز شریف کو مسلمان ہوتے ہوئے یہ دعا قبول کر لے کہ جس نے اسلحہ دیا، جس نے مسلمانوں کو مارا، آپ اس کو لمبی عمر کی دعا دے رہے ہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا یہ دعا قبول ہوگی۔ یہ تو ایک ہی خدا ہے جس نے دعا سننی ہے، ایک ہی خدا کو آپ ماننے والے ہیں، وہ تو یہ دعا قبول نہیں کرے گا، اور آپ کے کہنے سے تو ویسے بھی اس کو لمبی عمر نہیں ملنے والی۔ تو لہٰذا دیکھ سوچ کے، سوچ سمجھ کے بولا کریں، بات کیا کریں۔ آپ کسی اور کی لمبی عمر کی دعا کر لیتے تو اچھا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو اللہ لمبی عمر دے، ہم اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔